تھے کہ جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ دو ظلم ہوتے تھے. ایک تو ان کی کوئی حصہ وغیرہ ان کو اگر کوئی دیتا بھی تھا تو اپنی مرضی سے تھوڑا بہت دے لیا، باقی ہضم کر گیا. باقی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حصے مقرر کر دیے نا. اور دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر اس لڑکی کی جائیداد زیادہ ہوتی تھی تو اس کی شادی نہیں کرتے تھے، اس کی شادی، اور اگر کرتے تھے تو حق مہر نہیں دیتے تھے، سب کچھ ہڑپ کر جاتے تھے. اس بارے میں بھی ایک قانون آ گیا. اگر آپ چلے جائیں نا سندھ والوں کی طرف تو آپ کو وہاں یہ چیزیں اب بھی نظر آ جاتی ہیں. ہمارے بھی یہاں جو آپ یہ باول نگر ہمارا کراس کر کے آگے ریاستی نظام ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کی بیٹیاں بہنیں اسی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ اگر وہ کسی کو دیں تو ساتھ بہت زیادہ جائیداد بھی تو وہ حصہ بھی نہیں دیتے اور ان کی شادیاں بھی. اب نہ جانے وہ بیچاری کیسی زندگیاں گزارتی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں. بولو یتیموں کے معاملے میں. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم انصاف تو تم ان سے نکاح نہ کرو. بعض لوگوں نے ایسا کیا نا کہ نکاح کر لیا اور وہ ان کو ذاتی طور پہ پسند نہیں تھی تو بس نکاح تو کر لیا کہ ان کا مال بچ جائے گا، ہمارے پاس ہی رہ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو نہ کرو نکاح. آگے آ رہا ہے نا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تمہیں جو پسند آتی ہیں ان عورتوں سے نکاح کر لو. تمہیں جو پسند ہے ان عورتوں سے نکاح مثنا دو دو. شادیاں کتنی کرنی ہیں؟ گنتی کتوں شروع ہوندی ہے؟ تھوڑی دو تو شروع ہوندی ہے، حالانکہ ہے تو سارے ایک والے ہو پھر بھی دو تے پہنچ گئے ہو. بھائی مثنا، شادیاں کرو دو دو، شادیاں کرو تو گنتی کتوں شروع ہوندی ہے؟ تے پہلا نمبر کنہ دا ہونا چاہیے سی؟ یار بولو تو صحیح، پہلا نمبر کن کا ہونا چاہیے تھا؟ تو ہمیں اللہ نے آخر پہ رکھا ہے. ابھی دیکھ لیں گے آپ. دیکھیے گنتی دو سے شروع ہو رہی ہے، ایک سے شروع نہیں. اللہ کو پتا تھا بھی ایک تے نہ کاری لینی ہے نا، ایک نو تو کسے چھڑنا، پر جواب مردی تے اس تو اچھا دا کام ہے نا، اگے دا کام ہے. اس لیے گنتی اللہ نے دو تو شروع کی تھی ہے. اچھا تم شادی کرو پسند کی عورتوں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم بزدل ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ ڈرپوک ہو. اسی اتنے ڈرپوک ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرے سامنے قرآن پہ ہے، میں تواڈے وال گل نہیں کر رہا. ہاں پہلے کہہ رہے میرے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، اور میں نشانی لا کے لکھ کے آیا. ایک شخص آیا، میں نے انہوں دا نام بھی یاد نہیں انہوں دا، اور صحابی سن، اور انہوں نے پوچھا بھائی تیری بیوی فوت ہوگی تو شادی کیتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں کیتی. فرمایا تیرا مال ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہے. فرمایا تیرے کو گنجائش بھی ہے، وسعت بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کو غلام پیسہ سب کچھ ہے. فرمایا تو پھر کیوں نہیں دوری شادی کی تھی؟ آپ ناراض ہوئے. فرمایا تو شیطان دا ساتھی ہیں. آپ نے فرمایا رنڈوے شیطان نے، شیطان اور شیطانہ دے بھائی نے. فرمایا تو کیوں نہیں شادی کی تھی؟ اور ایک اور سخت جملہ فرمایا، وہ میں تمہیں پھر کدے سناواں گا. اللہ تعالیٰ یہ رنڈویاں نو دوجی شادی کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بیچارے ایویں ڈری رکھتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ، اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ڈرے وہ جو زنا کر رہا ہے. جس نے نکاح کرنا ہے وہ چوڑا ہو کے کرے. کون ہے سبحان اللہ؟ اس کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ذرا تگڑا ہو کے کرے. اللہ تعدلوا، اور تم عدل نہیں کر سکو گے. ڈر کیا ہے کہ عدل ہے؟ بولیے نا، ڈر کیا ہے کہ عدل ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، مجھے لفظ نہیں مل رہا. ایک بندہ باہر کھڑا کہتا ہے جی مجھے ڈر ہے میں پانی میں ڈوب نہ جاؤں، پانی میں، تو اس کو کہو بھی تو اترا ہی نہیں تو ڈرتا کس لیے ہے؟ نہیں سمجھے؟ اور تو جو پانی میں اترا ہی نہیں تو ڈرتا؟ اوہ مثال یاد آ گئی. ایک بندہ کشتی میں بیٹھا شور ڈال رہا تھا، ہائے ڈوب جاؤں گا، ہائے ڈوب جاؤں گا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں بیٹھے تھے. اب ساری سواریاں اس کو تسلی دے رہی تھی، بھائی جی ڈوباں گے تو سارے ڈوباں گے، تینوں بڑا ہی رولا پہ ہے، جی کچھ ہویا کوئی نہیں. کہنا نہیں مینوں لگتا ہے اسی ڈوب جانا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرمان لگے اگر تم کہو تو میرے پاس ایک نسخہ ہے، ذرا استعمال کر لو، ابھی یہ چپ کر جائے گا، نہیں تو سفر تو بڑا لمبا ہے، یہ تو سب کا جینا حرام کرے گا. اور وہ ایک سانس میں دو بار کہہ رہا تھا ڈوباں گے تو مارا گیا، ہن ڈوبے ہن ڈوبے.
اور کہا جی وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو پکڑو اور پانی میں پھینکو اور اس کی ٹانگیں پکڑ کے 3-4 غوطے دو اور دے کے نکال کے بٹھا دو۔ وہ کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں دینے چپ کرنا۔ انہوں نے پکڑا، اس کو اٹھایا اور وہ اندر پھینکا اور 3-4 بار غوطے دیے، بٹھا دیا، وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ہنس کہنے لگے آپ کو کیسے پتا تھا بھائی یہ چپ کر جائے گا؟ فرمایا جدوں یہ نہیں سی نا ڈبیا، یہ ڈبن کا خطرہ سی، ہوں ڈبیا تو ہوں یہ جان کا خطرہ پی گیا، ہوں یہ فکر ہے جان دی، ہوں فکر کر دی ہے کو کرو تو پھر پتہ لگے گا نا کہ عدل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عدل کرو تو صحیح، تو جنہیں کہتے ہی نہیں وہ کہہ رہے جی میں عدل نہیں کر سکتا، یہ وہی گل ہے کشتی ڈب جانی ہے، آ جناب ہونے مر جانا ہے، بس اگے جانی ہے تو اسی مر جانا ہے، اسی غرق ہو جانا ہے، وہ کچھ کر پھر تو کہہ میں غرق ہے۔ تو اس لیے اللہ چاہتا تو ہے 2-2، چاہتا تو ہے 2-2، 3-3، چاہتا تو ہے 4-4، پر جب ایک والوں کی باری آئی تو 2 کنڈیشنیں لگائیں، ایک تو بزدل کہا اور دوسرا اللہ تعدلو، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارا 2-2، 3-3، 4-4 نہ کرنا یہ بزدل ہونے کی بھی نشانی ہے اور بے عدلے کے ہونے کی بھی نشانی ہے۔ فواحدہ ڈگے رہو ایک تئی۔ اچھا اب یہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے جی وہ میرے گھر بڑی غربت ہے۔ فرمایا شادی ہوئی ہے؟ اس کہا جی ہوئی ہے۔ فرمایا چل ایک اور کر، کہہ لو آپ ایسے جو کہ اینی کی پہنچ ہے یہ تو مزہ لے لو، کہو سبحان اللہ۔ وہ آئے دوسرے، کہنے لگے جی یا رسول اللہ وہ تو 2 ہو گئی بیویاں، تو خرچہ تو اور کم ہو گیا، بڑھ گیا، اور مال ویسے کم ہے۔ فرمایا چل تیسری کر لے، نہ تسی کیتی ہوئے تو پھر بندوق کاٹ کے میرے تے آئے ہو، کرو تو اپنے سینے تے کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب 3 ہو گئی ہیں، کام اور بڑھ گیا ہے، غربت بڑھ گئی۔ فرمایا چوتھی کر۔ وہ جب چوتھی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی طور پہ سب سے امیر بنا دیا، شادیوں سے کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم میں سے ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل نہیں بن جائے گا۔ تو عورتوں پر کثرت کی دلیل ہے۔ اچھا جی فواہدہ، پھر تم ایک پر ہی گزارا کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ بولیے وہ کنیزیں جن کے تم آج کل جو عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ کنیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بغیرتی ہے۔ اچھا جی آپ کو یہاں مسئلہ بتاؤں، اللہ نے یہ جو کہا نا مثنا 2-2 کر لو، ثلاثہ 3-3 کر لو، ورباع 4-4 کر لو، تو اب مسلمانوں میں کیا رائج ہے کہ شادیاں کتنی ہو گئیں؟ 1 سے لے کر 4 ذرا بولیے، میں مسئلہ بتا دوں آپ کو، 1 سے لے کر 4 تک۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بولیے وہ کر سکتا نہیں۔ اب بھائی وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک صحابی ایسے بھی آئے جن کی غیلان ان کا نام تھا، غیلان سلمی تھے، انہوں نے 10 شادیاں کی ہوئی تھی۔ کتنی جی؟ 10۔ اور جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو، غیلان بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو 10 بیویاں تھیں، فرمایا جو تمہیں پسند ہے 4 رکھ لو، باقی طلاق دے دو، کیونکہ تم 4 سے زائد رکھ سکتے۔ تو حل ہو گیا نا کہ 1 سے لے کر 4۔ ایک اور صحابی تھے قیس ابن الحارث اسدی، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نکاح میں 8 خواتین تھی جب یہ مسلمان ہوئے، تو حضور نے فرمایا 4 رکھ لو اور 4 چھوڑ دو۔ اب اس معاملے میں شیعہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک آدمی 9 شادیاں کر سکتا ہے، ایک آدمی، اس لیے ادھر سارے وڈیرے شیعہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے پتہ بھی ہو جی موج مسلمانہ جو لبنی نہیں ملے گی۔ اب ان سے جب شیعوں سے سوال کیا کہ تم اس کو 9 کیوں کہہ رہے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مثنا 2-2، ثلاثہ 3-3، اب 3 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 7۔ ورباع 4 اور ڈالو، کتنے ہو گئی؟ 11 ہو گئی نا، تو وہ 11 کے بھی قائل ہیں اور بولیے 9 کے بھی۔ مثنا 2-2 کرو، 3-3 کرو، یہ 5 ہو گئی جی، اور 5 میں 4 اور ڈالو تو کتنے؟ 9 ہو گئی۔ تو شیعہ 9 کے بھی قائل ہیں۔ اب انہوں نے کیوں کہا مثنا 2-2 سے کرو، ثلاثہ 3-3 سے کرو، ورباع 4۔ اب یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے، ایک تو حدیث آ رہی ہے کہ جس کی 4 سے اوپر تھی مسلمان ہوتے ہی آپ نے فرمایا باقی چھوڑ دو 4 ہے، اور دوسرا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی سارے ساتھی 2-2 لڈو لے لو، 2-2 لڈو، یہ مطلب 2-2 لینے نہیں یا 4-4 ہے؟
کیوں جی؟ اور اگر کوئی کہے جی ماسٹر صاحب تو تسی تے آکھیا سی 2 لے لو، لہذا 2 اے بھی لے لے تے 2 تو اے پھر 2 تے نہ رہ گئے، کنے ہو گئے؟ 4 اے سی مطلب، اور انہوں نے مطلب یہ پٹھا کر لیا، اور خارجی انہوں لے گئے 11 تک۔ خارجی فرقہ کنیا دا قائل ہے؟ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 15 آپ دے خواتین نکاح ہوئے، 11 آپ دی رخصتی وچ آئیاں، اور جس وقت سرکار دی ظاہری وفات ہوئی ہے 9 خواتین آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ بولیے کتنی؟ ان کی تفصیل پھر کسی وقت میں عرض کروں گا۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، کہ تم ایک ہی طرف تم کر لو، 4 کر لو پر عدل کرو، کسی ایک طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آگے آئیے جی،